آپ ان چند پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جو چائنا اور پاکستان کے تعلقات کو سب سے زیادہ شاید سمجھتے ہیں. آج جو ہمارے اس وقت کرنٹ پارلیمنٹیرینز ہیں، شاید ان میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ وہ واحد پارلیمنٹیرین ہیں جو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں کل جب میں آپ کو انٹرویو کرنے کے لیے لاہور سے آ رہا تھا تو رستے میں ٹویٹر پہ کچھ انگلش جرنلسٹ جو ہمارے ان ایشوز کو ذرا کینلی دیکھتے ہیں، میں ان کی کچھ ٹویٹس پڑھ رہا تھا. اس کے بعد جو میں نے آبزرو کیا، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے سی پیک سلو ہے اور چائنا کو بڑے سیریس کنسرنز ہیں اس کے اوپر. آپ چونکہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، آپ ابھی ریسنٹلی آپ سندھ میں بھی تھے اور آپ اس سارے معاملے کو بڑا دیکھتے ہیں کینلی. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنٹلی سی پیک سلو ہے؟ سیکنڈلی، ہمیں چائنا کے ساتھ کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسی کے تحت رکھنے چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. 2023 جو ہے 10 سال سی پیک کے ہو گئے ماشاءاللہ. 2013 کو شروع ہوا اور 2023 کو ختم ہوا. اور سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پر مجموعی طور پر ایک قومی اتفاق رائے ہے، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو. اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ اس کو روشن مستقبل کی نوید سمجھتے ہیں. اور میں نے جو ٹور کیا ابھی، میں پورٹ قاسم پروجیکٹ گیا پاور چائنا کا، میں پھر تھر گیا. اور آپ کو یاد ہے آپ کے بچپن میں بھی خواب ہوتا تھا کہ تھر میں کوئلہ بڑا ہے، کوئلہ دفن ہوا تھا. سی پیک کی وجہ سے کوئلہ نکالا گیا ہے، سی پیک کی وجہ سے اس کو بجلی میں بنایا گیا ہے، اور سی پیک کی وجہ سے وہ نیشنل گرڈ میں گیا. 5000 میگا واٹس بجلی گئی ہے، 12000 لوگوں کو تھر میں جابز ملے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ تھر ایسا علاقہ ہے جہاں نان مسلمان پاکستانیوں کی اکثریت ہے. میں بھی ریسنٹلی وزٹ کر جی آپ دیکھ لیں. اور ادھر خواتین ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں، کتنی بڑی امپاورمنٹ آف ویمن ہوئی ہے. تو اس تھر جیسا جو پسماندہ علاقہ تھا اس میں بالکل ایک انقلابی تبدیلی آ گئی ہے لوگوں کی زندگی میں. دس از واٹ سی پیک از آل اباؤٹ. 85,000 لوگوں کو جاب ملے، 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا میں ہیں، اور آپ کے جو ہائی ویز اور موٹر ویز بنے، آپ کے نیشنل گرڈ میں اضافہ ہوا. تو سی پیک بڑا بلیسنگ ہوئی ہے. اب یہ سچویشن ہے کہ ہماری ایک بڑی لمبی نوکرشائی ہے. 37 پرمیشنز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو، اور ہم جو چائنیز سے وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے ہونے چاہیے. اگر پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہے کہ ٹھک 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 آپ کا یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو جانا چاہیے. وہ کہیں اور رک جاتا ہے. اور جب وہ کیوں رکتا ہے؟ وہ رکتا ہے کہ ہماری ریڈ ٹیپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائیسٹ لیول پر جو ہم وعدہ بھی کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرنے میں ہوتے. تو اس میں پھر دو ہی چیزیں میں کنکلوژن میں ہوں گی، یا نالائکی یا بدنیتی، اور تو کوئی نہیں. آپ اس میں ان دو کنکلوژنز میں آپ زیادہ کیا سمجھتے ہیں، زیادہ نالائکی ہے یا بدنیتی ہے؟ میرے خیال میں کمبینیشن آف بوتھ ہے. اچھا، ادھر لابیز بھی ہیں، ادھر سوچتے بھی ہیں. ہمیں ریلائزیشن نہیں کہ اس وقت پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے. چائنا از دا ورلڈ سیکنڈ بگیسٹ اکانومی. آپ کو سلور پلیٹر میں انہوں نے سی پیک آفر کیا جب آپ کے اندر کوئی ایک دھیلے کی انویسٹمنٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا، نہ مغربی ملک نہ آپ کے مسلمان برادر. اس کو دہشت گردی تھے. 2014-15 کی بات کر رہا ہوں. اور چائنا ایز اے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ. تو ہم چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ہم بڑے فارچونیٹ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور بلکہ چائنا تو اب دنیا کے لوگ بھی سینٹرل ایشیا گوادر پورٹ بھی بن گیا ہے. ہم اس کو سی پیک کو آگے لے کے چلیں. اور ایک سی پیک اتھارٹی بنی تھی ماضی میں، ایک قسم کا ون ونڈو آپریشن تو ہونا چاہیے نا. یہ جو ہم رگ مرول کرتے ہیں، ادھر سے گئے وہ ایشوز سالو نہیں ہوتے. اس میں کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کوئی آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہندوستان کی سازش ہے یا امریکہ کی کوئی سازش ہے. کوئی سازش نہیں ہے. اٹ از یور اون فیلئر. وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. اگر ہم اپنا کام نہیں کروا سکتے. میں کل تھا سری لنکا کے نیشنل ڈے ریسیپشن میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں چھوٹا سا. میں نے سری لنکن ہائی کمشنر سے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑے بہتر ہو گئے. میں کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو فیول کی راشننگ کر دی ہے. میں کہا کیسے کی ہے؟ کہ جب موٹر سائیکل والے کے اتنا فیول ملے گا، گاڑی والے کو اتنا ملے گا، ٹیکسی کو اتنا ملے گا، ٹرک کو اتنا ملے گا. میں نے کہا آپ نے کی کیسے؟ کہتا جی ہم نے ایک QR کوڈ دے دیا ہے، ایپ بنا لی ہے، وہ اب جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب یہ سمپل کہتے ہیں اس سے ہماری فیول کاسٹ بھی بڑھی ہے، ہمارا سسٹم بھی ریگولیٹ ہوا ہے، ہمارا فارن ایکسچینج بھی بنا ہے. میرے ساتھ تھے وہ منسٹر تھے رانا تنویر صاحب. میں نے کہا کہ آپ حکومت میں ہیں ماشاءاللہ،
پرانے مسلم لیگی ہیں, سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ بات کریں کیبنٹ میں, یہ بات کیوں نہیں؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. اگر سری لنکا کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو کیپیسٹی ٹو ڈیلیور گورننس ایشوز, اس میں میرے خیال میں یہ بڑے فنڈامنٹل یا پھر ہم انتظار کریں کہ پہلے حالات ہمارے سری لنکا والے ہوں پھر ہی ہم ان پریکٹسز کے اوپر نہیں تو پھر کیا آپ کے حالات ادھر ہوں گے تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ IMF آپ 23 دفعہ جا چکے ہیں حیدر صاحب, تو اور اب دوبارہ جانے کی تیاری ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فار. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مشکل فیصلے کیوں نہیں کرتے بنسبت کے عوام کی مشکلات میں تو اضافہ ہو رہا ہے. سر مشکل فیصلے کرتے ہیں, IMF مشکل فیصلے بھی کرواتا ہے, ہم IMF سے پیسے بھی لیتے ہیں اور وہ فیصلے بھی کرتے ہیں جو ہمیں خود کر لینے چاہیے. نہیں IMF تو آپ نے کوئی مشکل فیصلے نہیں کیے. IMF کہتا ہے یہ کرو, آپ کہتے ہیں یس سر. یہ ہے نا, یہ تو آپ نے فیصلہ تو نہیں کیا. فیصلہ سازی والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا نا. نہیں آپ نے فیصلہ ہمارے لیے تو مشکل ہوتا ہے. وہ تو بڑا آسان ہے. IMF نے لسٹ دے دی, سبسڈیز ہٹاؤ, پیٹرول کی قیمت یہ کرو, فلانا کرو. وہ تو آپ کو لسٹ دے دی, لانڈری لسٹ ہے. آپ نے کہا چیک چیک چیک, یس سر. وہ تو آپ نے سائن کر دیا ڈاٹ لائن. آپ نے خود کیا کیا؟ آپ نے سبسڈی بند کی ہے ویسٹرن انٹرسٹ کو. 450 بلین آپ نے سبسڈی دی ہے جو ادھر کارٹیلز ہیں, مافیاز ہیں. آپ نے جو بلیڈ کر رہے ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, اس کا حل کیا ہے؟ PIA ہو, پاکستان اسٹیل ہو, اربوں روپے جا رہا ہے. وہ تو آپ فیصلے کرنے میں قاصر ہیں. میں گیا تھا, مجھے چیئرمین نادرا بتا رہے تھے, اور نادرا بڑا افیکٹو ادارہ ہے, طارق ملک صاحب. وہ کہہ رہے تھے سر ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے, 3.5 ملین پاکستانیز ایسے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, جن کے پاس گھر ہیں, جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. تو کہتے ہیں جی ہم نے کہا یہ لسٹ میں ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں 35 لاکھ لوگوں کی, اور اگر وہ کہتے ہیں ان کو فلیٹ ٹیکس لگا دیں, پچھلی چیزیں فارغ کریں 1 لاکھ کا جو بھی ہے, اور آپ کو یو گیٹ 3.5 ٹریلین یا کتنا بھی آپ کو مل جائے گا. آپ کے تو کافی اکنامک ایشوز آ جائیں گے. تو میں کہا گورنمنٹ نے کیا کہا؟ کہتے نہیں وہ ہم اپنا کام کریں گے. سو کویسچن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا ادارہ ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کو آفر کر رہا ہے ریڈی میڈ یہ سارا کچھ. تو اگر ہم یہ کام کرنے کو تیار نہیں, یہ کیوں نہیں کرنے کو تیار؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ ہے یا پولیٹیکل ول نہیں ہے یا آپ کی نیت نہیں ہے, یہی ہے نا. بالکل. اچھا سر, اب تھوڑا سا کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کو ڈسکس کریں. آپ نے اپنی ریسنٹ اسپیچ کے اندر یہ کہا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں ہمیں الیکشنز کی طرف بڑھ جانا چاہیے. ایک تو آپ بینگ جرنلسٹ, پھر بینگ پولیٹیشین, بینگ پارلیمنٹیرین, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ملک ان حالات میں آ جائے گا جو آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری ہوش ہے ایز اے چائلڈ اینڈ آنورڈز ٹو دس تھنگ, میرے خیال میں 71 کے بعد یہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے. اور 71 میں تو پھر بھی تھا کہ ایک باہر سے جاریت ہوئی, پاکستان 2 لخت ہو گیا. 2 لخت ہونے کے بعد میں کریڈٹ دیتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے اسپرٹس ریز کی, اور آئین بھی بنا, لوگ باہر بھی گئے, اور ہم نے ایٹم بم بھی بنایا اور پاؤں پر کھڑے بھی ہو گئے. سو یہ بڑا ہماری یہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس ہے. اب جو ہے اس وقت سب سے بڑا پرابلم لوگوں کا ہے کہ لوگوں کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا. نا امیدی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور کوئی جو اپنے آگے دیکھے, کوئی ویژن دے, مسئلہ حل کرے اس میں, اور یہ گیپ اسٹیٹ اور سوسائٹی میں بہت بڑا گیپ بن گیا. سوسائٹی میں جان ہے, قوم وائبرنٹ ہے, نوجوان لوگ, خواتین, یوتھ, میڈیا, سول سوسائٹی, لوگ بات کرتے ہیں, خوف نہیں ہے, کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے, جھاکے لے گئے ہیں جسے کہتے ہیں نا, ٹھک ٹھک ٹھک, پیپل اسپیک اپ. لیکن سر اب پیشنس بھی نہیں ہے. تو وہ کیونکہ وہ لوگوں نے کافی دیر انتظار کیا. آپ کی تقریر میں بینگ پاکستانی یا جو تھوڑا بہت حالات کو سمجھتا ہوں, آپ کی تقریر میں کچھ غلط نہیں تھا. آپ کی تقریر حالات کی بالکل بہترین عکاسی کر رہی تھی, لیکن آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا آپ کی تقریر کو. بہت سے لوگوں نے کہا سینیٹر مشاہد صاحب پارٹی تبدیل کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مخالف تو چلیں تنقید کرے, وہ سمجھ میں آتی ہے, ہم آپ کے اپنے لوگوں کے اندر یہ پیشنس نہیں ہے سر. کوسچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں منافقت بہت ہو گئی ہے, ہمیں سچ بولنے کی اور سچ سننے کی ہمت ہی نہیں رہی, اور منافقت ہے. وہی لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ پھر غیبت کرتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف. سر مسئلہ یہ اور ہے, خان صاحب کے ساتھ بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ آ کر ان کو مشورے دیتے تھے, خوشامد, یہ ساری چیزیں. خان صاحب کا بگیسٹ فیلئر کیا تھا؟ He couldn't make a team. سب سے بڑی بات تو یہ, اینڈ اس لیے غلط فیصلے بھی ہوئے.
اور آپ دیکھیں کہ ادھر بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی یہی مسئلہ یہی پریویل کر رہا ہے. خوشامد، چاپلوسی اور سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے، سچ سننے کی ہمت نہیں. وہی لوگ جو بات کرتے ہیں پرائیویٹلی ان کی گفتگو سن لیں، اسپیشلی آفٹر دا تھرڈ ڈرنک، وہ اور ہوگی، وہ ان کا سارا بات ہی اور ہوگی، اور وہ ہوگا کہ یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک. وہ ہمارا کربنگ کلچر ہے. گھر میں بیٹھ کے خاص طور پہ when we are having something with us then we after hours وہ اس کو اور بات ہوتی ہے. پبلکلی ہماری جرت نہیں کہ سچ بولنے کی. تو یہ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، اگر ادھر بھی ہم صحیح بات نہیں کر سکتے تو پھر then we should pack our bags and go home. پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم we are talking of the people of Pakistan. ہم نے کوئی پارٹی کی بات نہیں کری، کوئی پرسن کی بات نہیں. For me پاکستان is paramount. اور ہمارے تو ڈی این اے میں ہے پاکستان کا ویژن، کیونکہ میرے پیرنٹس ماشاء اللہ کرنل امجد حسین سید صاحب، میری والدہ بھی محترمہ سمین سید صاحب، دونوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. اینڈ مائی فادر ورکڈ ود قائد اعظم، مائی مدر ورکڈ ود مادر ملت فاطمہ جناح اس زمانے میں. تو ہمارے تو ڈی این اے میں ہے پاکستانیت. دس از آر کنٹری. ہم نے کو باہر نہیں جانا. لیکن سر مسئلہ یہ آپ کے ڈی این اے میں ہے نا، آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں. جو تنقید کرتے ہیں وہ انہوں نے کچھ پروف نہیں کرنا. نہیں ہم نے پروف کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو بات ہے سچی بات کرو یار. اسپیک دا ٹروتھ، ڈو دا رائٹ تھنگ، بس. اور کوئی ایشو نہیں. کسی نے کیا پروف کرنا. آج ہمارا سارا رہنا جینا مرنا پاکستان ہے. میں امریکہ میں رہا، امریکہ سے واپس پاکستان آیا. مائی وائف واز ان امیریکا، شی کیم بیک. مائی سن اسٹڈیڈ ان امیریکا، کیم بیک. مائی ڈاٹر ان لا اسٹڈیڈ ان یو کے، شی کیم بیک. ہمارا تو یہی فیوچر ہے. ہمارے تو کوئی، ہم ادھر سے ہم ادھر رہ رہے ہیں اور اس ملک کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے نا. کوئی مسایہ نہیں آئے گا، کوئی باہر سے بندہ نہیں آئے گا. اٹس آر کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ بیٹر. لیکن سر یہ وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے نا جو یہاں پہ رہے اور گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے. وہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، وہ فارغ ہو جائیں گے. ہسٹری ڈزنٹ ویٹ. they will become part of the garbage can of history. وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے. ایز سمپل ایز. سر میں چونکہ آپ کا بہت زیادہ وقت لے چکا ہوں، جتنا میں نے آپ سے مانگا تھا اس سے کچھ زیادہ. میں مختصراً دو باتیں اب سر. ایک تو سر پہلے آپ کے نزدیک آج ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایشو یا سب سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی گورنمنٹ؟ سب سے بڑا فیلئر ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے، مایوسی کفر ہے. اعتماد اور امید دلانا ایک ویژن کے آئندہ کے لیے ہوگا. اور دوسرا جو ہے مشکل جو فیصلے ہیں وہ کرنے میں ہم ابھی تک نہیں، کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، اکنامک ریلیف. اور تیسرا جو ہے کہ ہمیں رولز آف دا گیم فریم کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکلی ریچ آؤٹ کریں. جو گورنمنٹ میں ہے، ڈرائیونگ سیٹ میں ہے، ان کی سب سے اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں اور مسئلے کا حل کریں. اب دیکھیں نا، کافی ہو گیا کہ ماضی میں یہ ہوا. پہلے 3-4 مہینے آپ بلیم کر سکتے ہیں ماضی کی حکومت کو. جب خان صاحب بھی آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ماضی کی گورنمنٹ نے یہ کیا. وہ بہانہ 3-4 مہینے چل جاتا ہے. تو اب اس کے بیونڈ دین دا بک اسٹاپس دیئر. یو آر دا باس. ڈیلیور اور بی ڈیمڈ. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.